الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب المقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، مل کے بآواز بلند صلوات خداوند عالم سیدہ کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ مولا شفائے کلی عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، سورہ نساء سے ایک مختصر سی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ التماس صرف اتنی ہے کہ جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول ہوتا رہے، جتنی دیر گفتگو کروں لوہے دل پہ نقش ہوتا رہے۔ سامعین گرامی کا جب انسان جب اس دنیا میں صاحب ایمان ہو جائے تو اس پر 3 اطاعتیں واجب ہو جاتی ہیں۔ پہلی اطاعت اللہ کی، دوسری رسول کی، تیسری اولی الامر کی۔ یہ 3 اطاعتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور مولوی والی اطاعت شیطان کی طرف سے۔ ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحب اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تفسیر قائم القرآن میں علامہ ہاشم بہرانی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ نے ایک دن سرکار رسالت کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، رسول کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، یہ صاحب اولی الامر کی اطاعت کیا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا اے جابر یاد رکھ، یہ جو اولی الامر ہیں یہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہیں جو زمین پہ اللہ کی حجت ہیں۔ جنہوں نے ان کا دامن تھام لیا وہ نجات پا لیں گے، جو انہیں چھوڑ گئے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کل 29 چیزوں کو امر قرار دیا۔ امر کا مطلب ہے عقل۔ میں آہستہ آہستہ بتاتا جاؤں گا تاکہ ہر بندے کے دل پہ نقش ہوتا جائے۔ امر کا مطلب ہے رزق، امر کا مطلب ہے علم، امر کا مطلب ہے بیٹا، امر کا مطلب ہے زندگی، امر کا مطلب ہے موت، امر کا مطلب ہے قضاء و قدر، امر کا مطلب ہے پوری کائنات، امر کا مطلب ہے بارش، امر کا مطلب ہے رزق، امر کا مطلب ہے بیٹا۔ اب اولی الامر وہ ہوگا جو بارش برسا سکتا ہو، جو ہوائیں چلا سکتا ہو، جو رزق بانٹ سکتا ہو۔ جو بندے پریشان ہیں میں قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل روح من امر ربی،
ان سے فرما دیجئے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے۔ اب اولی الامر وہ ہوگا قبلہ جو مار بھی سکتا ہو، زندہ بھی کر سکتا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہے کسی مولوی میں جرت کہ کسی مردے کو زندہ کر دے، کسی زندہ کو مار دے؟ بے شمار واقعات ہیں ملتے ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ کسی مولوی میں طاقت ہے وہ سامنے آئے، کسی مردہ کو زندہ کر دے۔ اگر وہ کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے اس کا امر پہ اختیار نہیں۔ جس کا امر پہ اختیار نہیں وہ اولی الامر نہیں۔ جو اولی الامر نہیں اس کی اطاعت حرام ہے۔ ایک مل کے با آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جو اولی الامر نہیں، اولی الامر کا مطلب ہے کہ ہر امر پہ اختیار ہو اس کا، اور جس کا امر پہ اختیار نہیں اس کی اطاعت قطعاً حرام ہے۔ قبلہ چونٹی بھی اپنا راستہ خود نہیں بناتی، نہ ہر چونٹی کی جرت ہے نہ اوقات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلے۔ چونٹیاں چلتی ہیں لائن کے اندر، قطار کے اندر۔ اگر ان کی قطار کے درمیان ہلکا سا ہاتھ مار دیا جائے، اوپر والی اوپر رک جائیں گی، نیچے والی نیچے رک جائیں گی، پھر انہیں رکا ہوا دیکھ کے ان کا یاسوب چلے گا۔ اب لفظ تشریح مانگتا ہے۔ انہیں رکا ہوا دیکھ کے یاسوب چلے گا، وہ اپنے لعاب سے صراط مستقیم قائم کرے گا۔ پھر باقی چونٹیاں اسے دیکھ کے چلے گی۔ جو خدا چھوٹی سی چونٹی کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا، اتنی بڑی کائنات کو اللہ جانے ملا کے پیچھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں آیا مجلس پڑھنے، مجھے آپ کہیں ذاکر حسین سمجھ کے قبلہ آپ آگے چلیے، اور قبلے کو خود راستے کا پتہ نہ ہو۔ غیر معصوم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور جس سے غلطی ہو سکتی ہو وہ معصوم نہیں ہوتا، اور جو معصوم نہ ہو اس کی اطاعت بھی حرام ہے۔ بہت اچھا۔ یہ ہے اللہ کا قرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتے آ گئے اور آ کے کہتے ہیں بیٹا مبارک ہو۔ حضرت سارہ پریشان ہو گئی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں یائسہ ہو چکی ہوں، اب جو اگلی گفتگو ہے وہ سیدوں سے ہے میری۔ بہت اچھے۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں یائسہ ہو چکی ہوں، میرے یہاں کیسے بیٹا آئے گا؟ ہمارے گھروں کی عورتیں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اس وقت تک مائیں بن سکتی ہیں جب تک اللہ کی طرف سے ماہانہ نظام نجاست موجود ہو۔ جب یہ رک جائے عورت ماں نہیں بن سکتی۔ حضرت سارہ کہتی ہے کہ میں ماں کیسے بن سکتی؟ جاؤ اپنے گھر میں اپنی مرضی کے مجتہد کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھو، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ قبلہ عورت ماں بن کب تک سکتی ہے؟ پھر آگے لکھا ہوا ہے غیر سید ذاتی ماں بن سکتی ہے تقریباً 50 سال تک۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے سید ذاتی تقریباً ماں بن سکتی ہے 60 سال تک۔ جو کتے کے بچے سید زادی کو غیر سید کے لیے حلال سمجھتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے یہ 10 سال کا فرق کیوں؟ تیری نو اور ہے، ان کی نو اور ہے، تیرا آنا الگ، ان کا آنا الگ، تیری تخلیق الگ، ان کی تخلیق الگ۔ اگر تجھ میں اور سید میں فرق نہ ہو تو 10 سال کا فرق کیسا؟ اور باپ بنے گا اس وقت تک جب تک نظام نجاست موجود ہو، اور ابتدا ہے ایک نجس قطرے سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو قبلہ نطفے سے پیدا کیا۔ اب انسان تو بنتا ہے نطفے سے۔ میرا پورے مولویوں سے سوال ہے یہ عیسیٰ کون ہے؟ قبلہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، انسان بنتا ہے نطفے سے، یہ عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ کی تخلیق تو تجھے سمجھ آئی نہیں، علی تیری سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ کیا بات ہے، بہت کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، بہت اچھے۔ عیسیٰ کا آنا تیری سمجھ میں نہیں آیا، یہ علی تیری سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ علی کعبے میں کیسے آیا۔
میں نے کہا اللہ کے بندے سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. علی کعبے میں آیا, دیوار کعبہ پھٹ گئی, تیرے دماغ میں آیا, تیرا کیا ہوگا؟ یہ عیسیٰ تو تیری سمجھ میں آ نہیں رہا. یہ اگر یہ نازل ہوتے ہوتے ان کے ماں باپ کیوں تھے؟ ماں باپ کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ آل محمد کسی نطفے کے محتاج ہیں. مقصر 1400 سال سے آل محمد کا نطفہ تلاش کرتے کرتے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں کافر سے بھی بدتر ہوں. علی تو عیسیٰ تو تیری سمجھ میں آیا نہیں. غیروں کے مذہب سے مجھے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی غیر میرے ساتھ متفق نہ ہو اس کی مرضی ہے, کیونکہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ یہ جو نسل چلی, صبح کو بیٹا پیدا ہوتا تھا, شام کو بیٹی پیدا ہوتی تھی, 3 دن کے بعد یہ جوان ہو جاتے تھے, 3 دن بعد ان کے نکاح ہوتے تھے, جو بہن اور بھائی سے پیدا ہو وہ حرامی ہوتا ہے. قبلہ جس کی ماں اس کی پھوپھی بھی ہو, جس کا باپ اس کا ماموں بھی ہو, یہ یزیدی شریعت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا, میرے قانون بدلتے نہیں, میرے قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتی. جو شروع سے حلال وہ آخر تک حلال, جو شروع سے حرام وہ آخر تک حرام. اب تو بتا تیری نسل چلی کیسے؟ واحد مذہب ہے اہل بیت جس میں حرام کی گنجائش ہی نہیں. اور دوسری بات کہ 4 ماہ تک حمل چھپایا جا سکتا ہے. 4 ماہ کے بعد چھپانا چاہے بھی تو عورت نہیں چھپا سکتی, کیونکہ دیکھنے والا کہے گا حاملہ ہے. جس صبح موسیٰ کی ماں سے دائیاں مل کے گئیں, انہیں پتہ نہیں چلا کہ آج موسیٰ نے آنا ہے. شام کو مل کے گئی, پھر پتہ نہ چلا موسیٰ آ چکا ہے, کیونکہ فرعون کو جادوگروں نے ذائچہ لگا کے بتایا تھا کہ ایک آنے والا ہے جو تیرا ستیہ ناش کر دے گا, جو تیری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا. اس نے کہا کوئی اور نشانی. نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل سے آئے گا. وہ ڈرتا رہا بنی اسرائیل سے, موسیٰ آ گیا دریائے نیل سے. اس نے موسیٰ کے ڈر سے قبلہ سرکاری دائیاں بھرتی کر دی, گورنمنٹ LHVs, جو بنی اسرائیل کے گھروں پہ پہرا لگ گیا. بنی اسرائیل کی مخدرات کو ڈیلی کی بنیاد پہ دائیاں چیک کرتی تھی. جس عورت کے ماں بننے کے آثار ہوتے وہاں فوجیوں کا پہرا بٹھا دیا جاتا. قرآن کہتا ہے کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, بیٹا پیدا ہوتا اسے ذبح کر دیا جاتا. بیٹا پیدا ہوتا اسے ذبح کر دیا جاتا, بیٹی پیدا ہوتی اسے چھوڑ دیا جاتا. میں کہتا ہوں فرعون تھا, لعنتی تھا, کمینہ تھا, لیکن تھا لائق داد, کیونکہ موسیٰ کے وجہ سے مان گیا کہ موسیٰ نے آنا ہے نجومیوں کے کہنے پہ. تو پتہ نہیں کیسا مولوی ہے, مصطفیٰ کے کہہ کے گیا کہ 12ویں نے آنا ہے, تیری عقل میں نہیں آتا. بہت اچھے. فرعون تھا لائق داد, نجومیوں کے کہنے پہ مان گیا کہ موسیٰ نے آنا ہے. تو مصطفیٰ کے کہنے پہ نہیں مانتا کہ 12ویں نے آنا ہے. بہت اچھے. صبح کو بھی دائیاں چیک کر کے گئی, شام کو بھی قبلہ چیک کر کے گئی. دائیوں کو پتہ نہیں چلا کہ موسیٰ آیا. تجھے موسیٰ کے آنے کا پتہ نہیں چلا, موسیٰ کی تکلیف پتہ نہیں چلی, تجھے فخر موسیٰ کیسے سمجھ میں آ جائے جب تجھے موسیٰ کے آنے کا پتہ نہیں چلا. اب کئی بغیر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ تبصرے کرتے ہیں, مومنین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے, یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے, انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بچے, ہم جب اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا علی مدد تو وہ آگے سے شرما جاتے ہیں. ہے ملنگ, ہے موالی, لیکن تربیت کا فقدان ہے. پھر یہ تبصرے کرتے ہیں جی اللہ نے انہیں اچھا خاصا انسان بنایا, یہ اپنے آپ کو علی کا کتا کہتے ہیں, انہیں نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا مولوی مجھے واقعی علی کا کتا اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہیے. میں تجھ سے اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں, مولا سے معافی مانگتا ہوں, کیونکہ علی کا کتا ہونا میرا مقام نہیں, یہ کلندر کا مقام ہے. واہ 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 واہ, کیا بات.
کیا بات ہے، بہت میں کون ہوتا ہوں اپنے آپ کو علی کا کتا کہنے والا؟ بہت اچھے. یہ تو قلندر کا مقام ہے، کیونکہ قلندر کو مرشد نے کہا تھا. قلندر کے والد کا نام ہے ابراہیم کبیر الدین مجاب، اصل نام ہے ابراہیم کبیر الدین. اسے مجاب لقب ملا مظلوم کربلا کی وجہ سے. جواب دینے میں کیا بات. قبلہ یہ بہت اچھے. ہر جمعے کو مظلوم کربلا کی زری پہ جاتا، جا کے سلام کرتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے میرا سلام. اور مظلوم کربلا قبر سے اسے جواب دیتے، علیکہ السلام یا کبیر الدین. جب مظلوم کربلا اسے سلام کا جواب دیتے، صرف یہ نہیں سنتا، حرم میں جتنے زوار ہوتے سب سنتے. اس کے نام کے ساتھ پڑ گیا ابراہیم کبیر الدین مجاب. یہ ہر جمعے کو جاتا، امام حسین کی زری پہ جا کے سلام کرتا. ایک دن یہ امام حسین کی زری پہ گیا، جا کے اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد قبر حسین سے آواز آئی، اے ابراہیم آج کے بعد تو میری زری پہ نہیں آنا، تو دولت پور چلا جا، سلطان دولت پور کی بیٹی سے تیرا عقد ہوگا. میں حسین ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں واہ 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 کیا بات. کہ اللہ تجھے ایک لال عطا فرمائے گا جو جعفر طیار کے پروں کا صدقہ پر پائے گا. زمانہ شہباز کے نام سے اسے یاد کرے گا. مرشد کا حکم تھا، واجب نہیں تھا، اوجب ہو گیا قلندر کے باپ پہ. قلندر کا باپ کربلا سے مروند پہنچا، جیسے مروند پہنچا عقد ہو گیا. دنیا میں آیا قلندر، زمانہ گزرتا رہا. ایک دن قلندر چلا، والد کی اجازت سے سلطان مجرد کی بارگاہ میں پہنچا، اپنے مرشد کی بارگاہ میں قلندر آیا. 7.25 ولی بھی تھے. ملتان سے بہاؤالدین زکریہ ملتان والے، اوچ شریف سے سلطان جہانیہ شاہ جہاں گشت، 1.25 ولیوں کے ساتھ نقوی بخاری کی جد بھی ساتھ موجود تھی. 1400 سال سے تیل کا کڑا گرم تھا. مریدین آتے، لکڑیاں جلاتے، منت مانگ کے چلے جاتے. جیسے ہی قلندر وہاں پہنچا، سلطان مجرد نے کہا کون ہے جو اس کڑا میں غوطہ زن ہوگا؟ نقوی بخاریوں کی جد نے آگے قدم بڑھایا. قلندر نے جوتی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تو نہ جا، تیری پشت میں 1.25 فقیر ہے، اگر تو چلا گیا تو نقوی کیسے آئیں گے، میں جاتا ہوں. جیسے ہی نقوی بخاری کی جد پیچھے ہٹا، قلندر نے علی علی کر کے تلا میں غوطہ زن ہوا. 1400 سال تک علی علی کی نماز پڑھتا رہا. 14 سال گزرے. جیسے ہی 14 سال گزرے، مرشد نے کہا نکلا، لال ہو گیا ہے. جیسے ہی قبلہ قلندر کڑا سے باہر آیا، کیا بات. تاج قلندری غدیر کی یاد میں 5.25 لاکھ ولی اکٹھے کیے گئے. تاج قلندری قلندر کے سر پہ آیا. فقیروں نے پوچھا رتبہ کیا ملا؟ قلندر کہتا ہے زمین چھوٹی ہے، رتبے بڑے ہیں. جیسے قلندر نے کہا زمین چھوٹی ہے، رتبے بڑے ہیں، قلندر نے پروں کو کھولا. پر کھول کے کہتا ہے حسین نے کہا تھا پر عطا کروں گا. قلندر نے پہلی جست لگائی. فقیروں نے پوچھا رتبہ کیا ملا؟ پہلی جست لگا کے اوپر جا کے کہتا ہے حیدریم. کرتا کیا ہے؟ قلندرم. اگلی جست لگا کے کہتا ہے مستم. انہوں نے کہا تجھے رتبہ کون کون سے ملتے ہیں؟ کہتا ہے قلندری کمر اندر بستم. قلندر رتبے بتاتا گیا، جمپ لگاتا گیا، رتبے بتاتا گیا، جمپ لگاتا گیا. عرش سے کے پائے سے جا کے قلندر کا سر ٹکرایا. نوری مخلوق نے قلندر سے پوچھا تو کیسے آیا؟ جیسے ہی قلندر نے نوری مخلوق کو دیکھا، فرش پہ علی کی زری نظر آئی. قلندر نے پروں کو سمیٹا، سر کے بل نیچے گرا. جیسے ہی نیچے گرا، علی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے کہتے ہیں گے سگے گوڑے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں. کسی نے کہا قلندر تو علی کی گلی کا کتا کیوں ہے، تو دروازے کا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہزیان نہ بک، دروازے پہ ابو ذر ہے، سلمان ہے، مقداد ہے، علی کی مہربانی مجھے گلی تک آنے دیا. ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو علی کا کتا کہنے والے؟ یہ ہے شیخ نصیر الدین توسی، مذہب شیعہ کی 4 میں سے 2 بڑی کتابوں کا لکھنے والا. یہ جب مرنے لگا نا تو اس نے وصیت کی. اس کی اولاد چارپائی کے باہر گھیرا ڈال کے کھڑی ہو گئی. اس نے اولاد سے وصیت کی جب میں مروں مجھے کاظمین میں دفن کرنا. وصیت کر کے غش میں آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا، آنکھ کھلی. کہتا جلدی کر وصیت بدل. اولاد نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے وصیت لکھوائی تھی کہ کاظمین کربلا میں دفن کرنا.
کہتا ہے نہیں، جیسے ہی مجھے غش آئی، میرا 7واں امام میرے خواب میں آ کے کہتا ہے تجھے میری شفاعت پہ یقین نہیں، جلدی کرو وصیت بدل لو، مجھے کربلا دفن نہ کرنا، مجھے کاظمین میں دفن کرنا، اللہ تمہیں کربلا دکھائے۔ جب امام موسیٰ کاظم کے روزے پہ جانا، سامنے دروازے میں شیخ نذیر الطوسی کی قبر ہے، اور اس کی قبر پہ اصحاب کہف کے کتے والی آیت لکھی ہوئی ہے، اور ان کا کتا ان کے دروازے پہ چپ چاپ سویا رہا۔ یہ ہے علی کا کتا۔ بابا فرید شکر گنج والے، ایک دن اسے آ کے مرید کہتے ہیں بابا جی یہ علی بھی ولی ہے، آپ بھی ولی ہیں، کیا فرق ہے آپ میں اور علی میں؟ بابا نے مرید سے کہا یہ بتا تو کرتا کیا ہے؟ مرید کہتا ہے جی میں ذمہ دار کا مزارہ ہوں۔ بابا فرید پوچھتا ہے یہ بتا تیرا ذمہ دار کھاتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی گندم کھاتا ہے۔ کہتا ہے تو کیا کھاتا ہے؟ کہتا ہے بابا میں بھی گندم کھاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا فرق ہے تجھ میں اور تیرے ذمہ دار میں؟ وہ کہتا ہے بابا اس کے گھر کی ہے، میں مانگ کے لاتا ہوں۔ بابا فرید کہتا ہے یہی فرق ہے مجھ میں اور علی میں، ولایت اس کے گھر کی ہے، ہم مانگ کے لاتے ہیں۔ یہ ولی اللہ پانی پہ چلتا تھا، بابا فرید پانی پہ چلا کرتے تھے۔ ایک دن مرید نے کہا بابا میرا بھی بڑا دل کرتا ہے جیسے آپ پانی پہ چلتے ہیں میں بھی پانی پہ چلتا ہوں۔ بابا فرید نے کہا کوئی مشکل نہیں، تو میرا دامن پکڑ لے، اور دامن پکڑنے کے بعد یہ ورد کر یا فریدو یا فریدو یا فرید، میں آگے چلتا ہوں تو پیچھے چلتا رہ، میں آگے چلتا ہوں تو پیچھے چلتا رہ۔ مرید نے بابے کا پلو پکڑا اور ورد شروع کر دیا، یا فریدو یا فریدو یا فریدو، چلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ جانے مرید کے دل میں کیا آئی، کہتا ہے میں تو یا فریدو پڑھ رہا ہوں، یا بابا کیا پڑھ رہا ہے؟ جیسے ہی قریب گیا کان لگایا، بابا فرید پڑھ رہے تھے نا دے علی نا دے علی نا دے علی، اس نے یا فرید چھوڑا، نا دے علی شروع کر دی، ڈوبنا شروع ہو گیا۔ بابے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا بابا پتہ نہیں میں ڈوبنا چاہ رہا ہوں۔ بابے نے فرمایا جو ورد میں نے بتایا تھا وہ پڑھ، پہلے کتے کو سمجھ لے، مالک کو بعد میں سمجھنا۔ جی اپنے آپ کو علی کا کتا کہتے ہیں۔ مادیت پرست نہ بن، نسبت پہ نگاہ کر۔ ظہور امام میں کوئی دیر نہیں ہے، تقریباً نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو جنگی بنیادوں پہ۔ صبح بچے سے مل اسے کہہ یا علی مدد، شام کو مل اسے کہہ یا علی مدد۔ سکھائے گا وہی جو اپنے بچے کو اپنا سمجھتا ہوگا۔ جو پہلے شک میں مبتلا ہوگا وہ کبھی یا علی مدد نہیں سکھائے گا۔ تو اپنے بچے کو یا علی مدد کہنا سکھا، وہ بڑا ہو کے یہ نہیں پوچھے گا یا علی مدد کہنا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ قبلہ جو بات نسبت کی ہے نا عقیدے کی، وہ یہ ہے کہ میں نے 1 میٹر کپڑا لیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا میں نے گھر دے دیا کچن میں، جی کچن کے لیے ٹاکی بنا لو، ایک ٹکڑا میں نے دے دیا قرآن کے لیے کہ غلاف بنا لو۔ اب نام بدل دینے سے نسبت بدل جاتی ہے، اس کی نسبت اس کی عزت اور ہے جو کچن میں پڑا ہے، جو رومال قرآن پہ لکھتا ہوا ہے اس کی عزت اور ہے۔ میں نے مٹھائی لی 1 کلو، اس کے 2 حصے کر دیے، مٹھائی 1 دکان کی، ریٹ 1، میٹھا برابر، حلوائی 1، لیکن اس کے حصے میں نے 2 کر دیے، ایک کو کہا خمس ہے، دوسرے کو کہا صدقہ ہے۔ نام بدل دینے سے نسبت بدل جاتی ہے۔ نسبت پہ نگاہ کر۔ آل محمد کو عقیدہ چاہیے، اگر عقیدہ کمزور ہوا راستے میں کھڑے رہو گے۔ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسلہ والذین آمنوا الذین وقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے ایک میں ولی ہوں، ایک میرا رسول ولی ہے، ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جی پتہ نہیں ان شیعوں کو کیا ہو گیا ہے، جب نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو یا اللہ آہستہ کہتے ہیں، جب نعرہ رسالت کہتے ہیں تو یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، جب نعرہ ولایت آتا ہے تو یا علی اونچا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی مکرے تو مکرے، میں نہیں مکرتا۔ اگر لڑائی ہوتی توحید کے منکر سے تو ہم یا اللہ اونچا کہتے، اگر لڑائی ہوتی رسالت کے منکر سے تو ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے۔ کیا کرے، لڑائی ہے ہی ولایت علی کے منکر سے، اب ہم یا علی اونچا نہ ہے، یا علی اونچا نہ کہیں تو اور کیا کریں؟
ہماری لڑائی ہی ولایت علی کے منکر سے ہے. تو صبح کو دیکھ بیٹے سے کیا یا علی مدد, شام کو دیکھ کیا یا علی مدد. ایک میں ولی ہوں, ایک میرا رسول ولی ہے, ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا, مسجد نبوی کا پورا میدان صحابہ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی. یہ آیت نازل ہوئی, رسول اس آیت کی تفسیر بتا کے جا چکے, تو کچھ لوگ مسجد کے کونے میں جا بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اگر تو اس آیت کو مانتے ہیں تو علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا. اگر آیت کے منکر ہو جاتے ہیں, ایک آیت کے منکر گویا پورے قرآن کے منکر, مشورہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں کو کون سا پتہ چلے گا, آج مان جاتے ہیں کل مکر جائیں گے. ابھی یہ مشورہ کر رہے تھے. وَنَزَّلُ جَبْرِيلَ إِلَى الْأَرْضِ, جبریل مدینے کی دھرتی پہ نازل ہوا, اپنے ملکوتی لبوں سے حضور کے قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ, وہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, یا رسول اللہ وہ کہتا ہے جس کے پاس نعمت پہنچ جائے اور پہنچنے کے بعد نہ مانے سو کافر ہیں. پتہ چلا جو ولایت امیر علیہ السلام کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے. تو نے دیواریں کالی کر دی, شیعہ کافر, شیعہ کافر. پہلے پتہ تو کر کافر ہے کون. گھر میں بیوی کے پاس روٹی پکاتی, بیوی کے پاس بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہو. ہزاروں سمندر فضائل بہا دیے. میں جتنی دیر فضائل پڑھتا رہوں وہ بھی خوش نہیں ہوتی جو دیر سے آتی ہے اور دور سے جاتی ہے. قسمت علی کی, خود ابو الفضائل, بیٹی ام المسائل. قبلہ 1 سال کی قید نبھا کے میری شام والی مخدومہ مدینے کے باہر آ کے پوچھتی ہے بیٹا سجاد کون سا شہر ہے. سید روتا بھی ہے, رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں مدینہ. تاریخ میں سید 17 سے زیادہ مقام ہیں جہاں علی کی بیٹی کو کسی نے نہیں پہچانا. راستے میں کنیزوں نے نہیں پہچانا, کوفے میں قرآن پڑھنے والیوں نے نہیں پہچانا, قید میں زندان میں ہندا نے نہیں پہچانا, بازار میں شیرین نے نہیں پہچانا. حد ہو گئی ہے. جب سال کی قید نبھا کے میری بیوی اپنے گھر آئی ہے نا, مصلے پہ بیٹھی تھی, جیسے شوہر جناب عبداللہ دروازے سے اندر آیا نا تو شوہر نے نہیں پہچانا. آواز دے کے کہتے اپنی بیٹی سے, میری بیوی کی بیٹی کا نام ہے کلثوم, آواز دے کے کہتے بیٹا کلثوم میں نے نہیں کہا تھا کہ سوالیوں کو زیادہ دیر نہیں بٹھایا کرتے. حد ہو گئی ہے, میری بیوی کو شوہر نے نہیں پہچانا. 17 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں میری بیوی کو کسی نے نہیں پہچانا. مدینے کا ایک گھر تھا سید جہاں ہر سال مجلس ہوا کرتی تھی. مدینے کے گھر میں حسین کی مجلس ہوا کرتی تھی. 1 سال ایام محرم نزدیک آئے, مجلس کا کوئی اہتمام نہیں تھا. اس گھر کی مالکن کے پاس کالے برقے والی بی بی آ کے کہتی ہے بی بی تو ہر سال حسین کی مجلس کرواتی تھی, اس سال نہیں کروائے گی. وہ گھر کی مالکن روئی بھی سی, رو کے کہتی ہے کہ میری ایک کنیز تھی جو مجلس حسین میں میرے کام کاج میں میری مدد کیا کرتی تھی, وہ اس سال انتقال کر گئی ہے, میں اس سال حسین کی مجلس نہیں کروا سکتی. وہ پردہ دار بی بی روئی بھی صحیح, رو کے کہتی ہے تو حسین کی مجلس کروا, تیری کنیز کے کام میں کیا کروں گی. اب تو گھر میں مجلس کرواؤ گی نا. وہ گھر کی مالکن رو کے کہتی ہے ہاں اگر گھر کے کام تو کر دے تو مجلس میں کرواؤں گی. قبلہ ہو گئی شروع مجلس. وہ پردہ دار بی بی روز آتی, گھر کا جھاڑو لگاتی, فرش عذاب بھی جاتی, برتن دھوتی, نیاز پکاتی, مجلس ہوتی رہتی. وہ بی بی دروازے پہ کھڑی رہتی, جیسے مجلس ختم ہوتی وہ فرش عذاب بچھا سمیٹ کے صفائی کر کے چلی جاتی. 10 دن یہی سلسلہ چلتا رہا. 10ویں دن جب وہ بی بی مجلس کروا کے جانے لگی, گھر کی مالکن نے کہا بی بی کسی بھلے گھر کی لگتی ہو, یہ تھوڑی سی نیاز مجھ سے قبول کر لے. بی بی روئی بھی صحیح, رو کے مرکز حسین کی طرف منہ پھر گیا, رو کے کہتی ہے بیٹا حسین مجھے یہ بتا بھلا کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کی اجرت لیا کرتی ہے؟ اللہ لعنت اللہ ہے.